بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی لاہور گیریزن جونیئر اینڈ اپر اسکول اینڈ ویلکم ٹو نائنتھ بائیولوجی کلاس. ہوپ فلی بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے. نائنتھ بائیولوجی میں بیٹا لاسٹ ٹائم ہم نے جو بائیولوجی کی ڈفرینٹ برانچز تھیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد بیٹا آپ کی بک میں جو 2-3 ٹاپک ہیں کیریئرس ان بائیولوجی اینڈ ریلیشن آف بائیولوجی ود ادر سائنسز، یہ دونوں ٹاپک آپ کے اسمارٹ سلیبس میں انکلوڈ نہیں ہیں. تو جو نیکسٹ ٹاپک آپ کے اسمارٹ سلیبس میں انکلوڈ ہے وہ ہے قرآن اینڈ بائیولوجی. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک آدھ شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے شارٹ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا دیکھیں کہ قرآن میں بھی جو بائیولوجی کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم انہی قرآن پاک کی جو ڈفرینٹ آیات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں بائیولوجی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو ڈسکس کرتے ہیں بیٹا کہ فرسٹ دیکھو، ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن اللہ ہنٹس اباؤٹ دی اوریجن اینڈ کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنزم. ٹھیک ہے، کہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جو لائف ہے اس کے کریکٹرز اور لائف کا جو اوریجن ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کی ڈفرینٹ آیات میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں فرسٹ ون ہمارے پاس جو آیت آ رہی ہے وہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ٹھیک ہے، دیکھو اس کی جو ٹرانسلیشن کیا ہے، وی میڈ لیونگ تھنگس فرام دی واٹر. ٹھیک ہے، اب جب آپ کو شارٹ کویسچن اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن اینی ورس آف قرآن ود ریفرنس ٹو بائیولوجی. ٹھیک ہے، یا رائٹ ڈاؤن اینی 2 ورسز آف قرآن ود ریفرنس ٹو بائیولوجی. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک دو جو ہیں وہ آپ نے 100% شورٹی کے ساتھ ان کو اچھے سے کیا کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں سب کو پانی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو دوبارہ سے وی ہیو میڈ لیونگ تھنگس فرام دی واٹر. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا، لیکن اب ہم سائنٹیفکلی جانتے ہیں کہ آپ کی باڈی ہے جو لیونگ آرگنزم کی، ان میں تقریباً 70% کیا ہوتا ہے، واٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے سائنس آج پروف کر رہی ہے. وی نو دیٹ واٹر میک اپ ٹو 60-70% کمپوزیشن آف دی پروٹوپلازم آف آل دی لیونگ تھنگس. ٹھیک ہے، تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ اشارہ دیتی ہے ہمیں کہ بائیولوجی اور سائنس اور بائیولوجی اور قرآن کسی نہ کسی طرح سے کیا ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھو کہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک مزید آیت ہے کہ انسان کو کس طرح بنایا گیا. ٹھیک ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار. ٹھیک ہے، اب دیکھو ہی میڈ مین فرام کلے لائک دی پوٹر. ٹھیک ہے، اب اس سے کیا مراد ہے کہ انسان کو بچتی ہوئی یا ایسی مٹی جس سے کچھ آواز آ رہی ہوتی ہے اس مٹی سے انسان کو کیا کیا، تخلیق کیا. اس کی بھی جو ٹرانسلیشن ہے آپ نے بیٹا یہ کیا کرنی ہے، اچھے سے شارٹ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ون از پوری ڈیٹیل میں جتنی بھی آپ کی ڈیولپمنٹل بائیولوجی ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح شروع میں جب سپرم اور ایگ کی آپس میں فیوژن ہوتی ہے تو پھر ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس لوتھڑے پہ گوشت آتا ہے، پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح جو جتنے بھی آپ کے پاس مراحل ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انسان کی، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں بہت ڈیٹیل سے بتا دی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا قرآن پاک کی آیت ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ٹھیک ہے، اب اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم. آپ اس کی ٹرانسلیشن پہ فوکس کریں. دین فیشنٹ ود دی ڈراپ اے کلاٹ. ٹھیک ہے، کہ پھر ہم نے اس کو بنایا کیا جی، دی ڈراپ اے کلاٹ، اس ٹپکے ہوئے قطرے کو ایک خون کا لوتھڑا بنایا. دین فیشنڈ
وی دی کلاٹ اے لٹل لمپ، پھر اس ایک جمع ہوا خون جو کلاٹ تھا اس کو لٹل لمپ ایک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک لوتھڑا بنایا، ٹھیک ہے. دین فیشن دی لٹل لمپ بونز، ٹھیک ہے، پھر ہڈیاں، اینڈ دین کلاٹڈ دی بونز ود دی فلیش، اور پھر ان ہڈیوں پہ گوشت آنا کیا ہو گیا، شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. تو سائنس بھی، ڈیولپمنٹل بائیولوجی بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ پہلے انسان دیکھو سپرم اور ایگ کی فیوژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ کے بعد ایمبریو بنتا ہے، پھر سارے جو ڈیٹیل پروسیس ہیں وہ ان کو سائنس جو ہے وہ قرآن سے ہی کیا کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک اور قرآن پاک کی آیت آ گئی کہ کس طرح سے جو قرآن پاک ہے وہ بائیولوجی کے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیکسٹ جو آپ کے پاس ایک اور سورہ نور کی آیت ہے، ورس نمبر 45، ٹھیک ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اینیملز ہیں ان کو کس سے کریٹ کیا ہے، واٹر سے. ماء سے مراد ہوتا ہے واٹر، ٹھیک ہے. اب آگے جو ان کے ڈفرینٹ لائف سٹائلز ہیں نا وہ بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. دین سم آف دیم کریپ اوور دیئر بیلیز، اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، ٹھیک ہے. ادر واک آن ٹو لیگ، کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اینڈ ادرز آن دی فور، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کریٹس وٹ ہی پلیز، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو کیا کر لیتا ہے، وہ تخلیق کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسلیشن ہے، دوبارہ سے دیکھیں. اللہ ہیڈ کریٹڈ ایوری animal from the water, the some of them creep over their bellies, other walk on two legs, other on four legs، ٹھیک ہے. اللہ creates what he pleases، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک اور قرآن پاک کی آیت آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے، بائیولوجی بھی اب یہی کہتی ہے نا کہ کون سے لیونگ آرگنزمز جو ہیں وہ کرال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کچھ آپ کے پاس ریپٹائلز آ جاتے ہیں، ایمفیبینز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جن کی چار ٹانگیں ہیں، جیسے بڑے جانور جتنے بھی ہیں. اب اگر ہم انسان کی اگزامپل لیں تو انسان کیا ہے، انسان کے پاس صرف دو ٹانگیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سارے پروسیس کو انسان کے جتنے بھی یا لیونگ آرگنزمس کے جتنے بھی لیونگ سٹائلز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی قرآن پاک میں کیا کر دیا ہے، ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے قرآن پاک میں بیٹا بہت سارے مقامات پہ بائیولوجی کے ریلیٹڈ بہت کچھ بتایا گیا ہے. جیسے کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا، پانی سے، ٹھیک ہے. پھر دوسری آیات میں فرمایا کہ انسان کو ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا. پھر اس کی ڈیولپمنٹ کا جو کمپلیٹ پروسیس ہے کہ کس طرح پہلے ایک ٹپکا ہوا قطرہ، پھر اس قطرے سے خون، جمع ہوا خون، پھر جمے ہوئے خون سے ایک لوتھڑے میں پھر دوبارہ سے کیا، ہڈیاں، اور ہڈیوں پہ پھر گوشت کا آ جانا. وہ سارا جو ڈیٹیل میں پروسیس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آلریڈی کیا کر دیا ہے، ایکسپلین کر دیا ہے. سو اس طرح جگہ جگہ پہ اسلام اور سائنس اور بائیولوجی کا ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں غور و فکر کرنے اور سوچنے سمجھنے کا بار بار کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، سوچو، سمجھو، ٹھیک ہے. تو یہی بیٹا آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ بائیولوجی کو پروف کرتی ہیں، ٹھیک ہے. آج کے لیے بیٹا اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.